آج جب میں آ رہی تھی تو ایک واقعہ، ایک کیفیت، مسلسل بس اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا مقام. آپ جانتے ہیں کہ اس قدر عبادت گزار کہ سجاد کہا جاتا ہے انہیں، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے. میں سوچ رہی تھی کہ حاضری اور حضوری کا احساس کیا ہوتا ہے، عشق کی شدت کیا ہوتی ہے، محبوب کو سامنے محسوس کرنا کیا ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ تھا ایک واقعہ. حضرت امام زین العابدین حج کے لیے جاتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لیکن تلبیہ نہیں کہتے، لبیک اللہم لبیک. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تلبیہ نہیں کہتے حالانکہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے. میرے اچھے سامعین، آپ جانتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے کہ اس لیے لبیک نہیں کہتا ہوں کہ اگر آگے سے آواز آ گئی لا لبیک، میں کہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اور آگے سے جواب آئے جا ہم تیری حاضری کو قبول نہیں کرتے، لا لبیک. لوگوں نے کہا کہ ایسے تو پھر حج نہیں ہوگا. لبیک کہیے نا، آپ تلبیہ کہیے. میرے اچھے سامعین، حاضری اور حضوری کا احساس کیا ہوتا ہے جب انسان اس مقام پہ جاتا ہے. جسمانی طور پہ کہیں موجود ہونا، صرف زبان سے کہہ دینا لبیک بہت آسان ہے، لیکن محبوب حقیقی کو سامنے محسوس کرنا، ایک جواب دہی کا احساس ہونا، اپنے اعمال پہ نظر ہونا، اور پھر جب انسان لبیک کہتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکل پاتی. لبیک کہنا بہت مشکل لگتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میرے ساتھ جو چاہے سلوک کر، میں حاضر ہوں. میرے اچھے سامعین، ذرا اس کو محسوس کیجیے کہ وہ کیا مقام اور وہ کیا کیفیت ہے کہ جہاں لبیک کہا نہیں جاتا، کہ ڈر ہے کہیں جواب میں لا لبیک نہ آ جائے، جہاں ہم تیری حاضری کو قبول نہیں کرتے، تو اس قابل نہیں. یہ احساس. اور اگر کوئی اس مقام پہ ہے کہ جس مقام پہ حضرت امام زین العابدین جو اللہ سے جتنا قریب ہیں وہ اتنے ہی متقی ہیں، اتنا ہی اللہ سے خوف کھانے والے ہیں. کیونکہ وہ اللہ سے اتنا زیادہ عشق کرتے ہیں نا، اور جن سے انسان عشق کرتا ہے ان کی تو ذرا سی آنکھ کا اشارہ بھی اگر یہ بتا دے کہ آپ کی بات پسند نہیں آئی تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے، زندگی اس کے لیے ویران ہو جاتی ہے.
تو حضرت امام زین العابدین لبیک نہیں کہتے. لوگوں نے کہا لبیک نہیں کہیں گے تو حج کیسے ہوگا؟ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، تلبیہ کہیے. لبیک کہتے ہیں. اور پھر کیفیت یہ طاری ہوتی ہے کہ اونٹ سے گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ہوش آتا ہے، پھر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہوش میں آتے ہی لبیک. اور پھر یہی کیفیت. یہ عشق والوں کی باتیں ہیں جناب، یہ تقوی والوں کے قصے ہیں.